اچھا، آج میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ کس طرح سے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی، کس طرح سے دنیا چینج ہوئی، ورلڈ کو کس طرح سے چینج کیا گیا اور نئے نئے طریقے ایجاد کیے گئے، نئی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی آج کل کے دور میں۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ لوگ رہتے تھے جنگلوں میں اور شکار کرتے تھے، بس کھاتے تھے۔ تو اس کے بعد جنگلوں سے انسان ہوتا ہوتا یہاں تک کیسے پہنچا، اس کے بعد تو ان کی تھوڑی سی سوچ بڑھی، اور پھر سوچ بڑھی اور انہوں نے کھانا خود بنانا شروع کیا، سوچنا شروع کیا، گھر بنانے شروع کیے، اور پھر ایک دور آیا جس میں قبیلے بن گئے۔ ایک قبیلہ دوسرے پہ لڑائی کرتا اور سارے جو ہوتے تھے وہ غلام بنا لیتے تھے ان کو، جو جیتتا تھا۔ تو پھر جو قبیلہ بڑا ہوتا تھا، مطلب جو جنگ میں جیتا تھا، وہ سردار قبیلہ ہوتا تھا باقیوں کی نسبت۔ اس طرح سے یہ دور رہا۔ پھر ایک دور ہے جس کے پاس زمینیں بہت زیادہ ہوتی تھی، وہ سب سے بڑا مانا جاتا تھا۔ جس کے پاس لینڈ زیادہ ہوتی تھی وہ سب کا سردار، وہی ملک، وہی چودھری ہوتا تھا۔ لیکن آج ایک دور ہے جس میں سب سے بڑا انسان آج وہ ہے جس میں انفارمیشن جس کے پاس زیادہ ہے، جس کے پاس علم بہت زیادہ ہے، آج وہ بڑا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تعلیم عام ہو چکی ہے، سب لوگ پڑھ رہے ہیں، سب پیرنٹس پڑھا رہے ہیں بچوں کو، اور اس وجہ سے پڑھا رہے ہیں کہ زیادہ پڑھے گا تو زیادہ فائدہ ہوگا اور بڑا مانا جائے گا۔ اور اس طرح سے جو اب دور آیا ہے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا دور ہے، اور اس کے بعد میڈیکل کا دور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں انسان کو پیدا کیا ہے اور بہت اپرچونٹی ملی ہے یہاں اس دور میں رہنے والے لوگوں کو۔ تو کس طرح سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور کس طرح سے ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ آپ سب کو بھی پتہ ہوگا۔ ایز اے پاکستانی ہم کیا کر رہے ہیں، اور باقی باہر کی کنٹریز کو اگر دیکھا جائے جیسے چائنا، انڈیا، فرانس، یورپ، یہ سارے، تو یہ کس طرح سے آگے بڑھتے گئے اور اس قدر انہوں نے ترقی حاصل کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں، اور سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پاکستان تو ویسے ہی پیچھے جا رہا ہوتا ہے اور مزید آگے نہیں جا پاتا۔ ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ڈفرینس جو ہے نا، وہ سب سے بڑا ڈفرینس یہ ہے کہ ہم دوسروں کی کامیابی کو دیکھتے رہتے ہیں خود۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسکل بہت رکھی ہے لوگوں میں، ٹیلنٹ بھی ہے، ذہین بھی لوگ ہیں، لیکن ان کے پاس طریقہ نہیں ہوتا۔ دوسروں کا سب کچھ ہے، سسٹم بھی دوسروں کا ہے، اور ہم لوگ انہی کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، جیسے وہ کرتے ہیں ہم ویسا ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور آج کل کے دور میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور میں انسان کس طرح سے پازیٹیو رہ کر کچھ فراہم کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں بھی ایجادات ہو سکتی ہیں، پاکستان میں بھی بڑے بڑے مائنڈ ہیں، لیکن وہ اس طرح سے آگے نہیں آ رہے ہوتے جس طرح سے آنا چاہیے۔ چھوٹی چیزوں کے اوپر عمل نہیں کرتے تو ایسا ہی ہوتا ہے، ہم پیچھے پھر رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دور میں پیدا کیا، اور یہاں پہ سکسیس حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی نزدیک ہے، اور کچھ ناممکن نہیں ہے اس دور میں۔ تو جب سے اے آئی کا دور آیا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے جس نے دنیا کو تبدیل کر دینا ہے، اور اس کے ابھی اثرات بھی موجود ہیں، لوگ اس سے کام بھی کر رہے ہیں، اور آنے والے دور میں بہت تبدیلی آئے گی اے آئی کے تھرو، اور سب جو ہیں لوگ فزیکلی ورک نہیں کریں گے، اے آئی کے ذریعے گھر بیٹھ کے سارا کچھ کرتے رہیں گے۔ لیکن ہم اپنے مسئلوں میں الجھے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے کیسے آگے جانا ہے۔ بس دوسروں کے کامیابی کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی، یہاں پہ ہم ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں چھوٹی سی، اس کے پیچھے سارا دن باتیں کرتے ہیں، دوسروں کی خامیاں دیکھتے ہیں، لیکن خود آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کے تھرو انسان آگے جا سکتا ہے اور پازیٹیو چیزیں بھی کر سکتا ہے۔ یہ جیسے ہم کسی کے ساتھ جب بھی کوئی ایشو بنتا ہے تو سارے پاکستانی اسی کے پیچھے لگ پڑتے ہیں اور سارا اسی کو ٹرینڈ بنا لیتے ہیں اور اس کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے اوپر کام نہیں کریں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، اس سوشل میڈیا کا، اس پلیٹ فارم کا جو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ہمیں پیدا کیا ہے۔